پسلی کی ہڈی سے اللہ نے ہماری عورتوں کو پیدا فرمایا ہے. اب جس کی شادی ہو گئی سمجھ میں پسلی مل گئی ہے, اور جس کی نہیں ہوئی ہے وہ جا کے ڈھونڈو کہاں پر ہوئی ہے, جوڑ کے نکالو کہ تمہاری وہ پسلی کہاں ہے. اب ذرا توجہ کرنا, پسلی ہوتی کیسی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے, خمدار ہوتی ہے, لچکدار ہوتی ہے. پسلی کی ہڈی ٹائٹ ہوتی ہے, آپ نکال کے باہر رکھو تو اس کو سیدھا نہیں کر پاؤ گے. مطلب سمجھے آپ, پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے, اس سے پیدا ہونے والی عورتیں ٹیڑھی رہتی ہیں. بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرو گے تو طلاق ہو جائے گی, بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو جا کے جیل کی روٹی کھانا پڑے گا. اس لیے بہت زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش ہے. آپ تھوڑی سی توجہ کرنا, میرے نبی کی ماں ہے, میرے نبی کے باپ ہے, دونوں کا جواب ہے. نہ آمینہ کا جواب ہے, نہ عبداللہ کا جواب ہے. حضرت آمینہ میں کوئی کمی ہے, نہ عبداللہ میں کوئی کمی ہے. آؤ توجہ کرنا, حضرت آمینہ کے باپ پریشان رہتے تھے. ادھر پورے مکے میں یہ فضا گونج گئی ہے کہ آخری نبی کے آنے کا زمانہ قریب ہے, آخری نبی دنیا میں آنے والا ہے. آخری نبی آئے گا تو مکے کی دھرتی پر آئے گا, آخری نبی آئے گا تو بنی ہاشم قبیلے میں آئے گا, آخری نبی آئے گا تو عبد المطلب کے گھرانے میں آئے گا. یہ بات پورے عالم میں مشہور ہو گئی ہے. جو نشانیاں لوگوں نے بتائی تھی کہ نبی کے آنے سے پہلے ایسا ہوگا, نبی کے آنے سے پہلے ایسا ہوگا, وہ ساری نشانیاں مکمل ہو چکی تھی. نبی کی آمد کا زمانہ قریب تھا. پورے عرب میں لوگ باتیں کر رہے ہیں, آخری پیغمبر کب آئے گا, آخری کس کے گھر میں آئے گا. یہ بات جب یہودیوں کو پتا چلی, انہوں نے کہا یار ہمارا تو دبدبہ ہے دنیا میں, آخری نبی آئے گا تو یہودیت ختم ہو جائے گی, آخری نبی آئے گا تو نصرانیت مل جائے گی. اس لیے کام کرو, کوئی چناؤ لگاؤ, آخری نبی کو یہودیوں کے گھر میں پیدا کروا لو. آخری نبی ہمارے درمیان رہے گا, ہم سینہ تان کے کہیں گے نبی تو ہمارے درمیان آئے ہیں, نبی تو ہمارے بیچ میں آئے ہیں. اور جو نبی آخری ہمارے پاس رہیں گے, انہی کی شریعت قیامت تک چلنے والی ہے, تو پھر یہودیت کا نام و نشان ہمیشہ باقی رہ جائے. یہ پلان. اب سنیے ذرا, حضرت آمینہ کے باپ گئے کیا کرنے, بکری چرانے جنگل. جس جنگل میں حضرت آمینہ کے باپ بکریاں چراتے تھے, اسی زمانے میں اسی جنگل میں حضرت عبداللہ میرے نبی کے والد شکار کھیلنے جاتے, شکار کرنے جاتے. اب سنیے ذرا غور کیجئے, میں ایک داستان آپ کو, ایک تاریخ بتا رہا ہوں. شکار کرنے جاتے, یہودیوں کو پتا چل گیا آخری نبی آنے والے. انہوں نے حضرت عبداللہ کے پیچھے ایک بڑی خوبصورت لڑکی لگا دی اور کہا عبداللہ, یہ اس لڑکی سے کہا جاؤ عبداللہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنساؤ, عبداللہ سے زنا کرا لو. جو عبداللہ کی پیشانی میں آخری نبی کا نور چمک رہا نا, وہ نور تمہارے پیٹ میں آ جائے گا زنا کے ذریعے, اور پھر 9 مہینے کے بعد وہ بچہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو جائے گا, ہمارا دین امر ہو جائے گا. ان ظالموں کو یہ پتا نہیں, جو رب اپنے نبی کو پیدا کرنا جانتا ہے وہ اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے, وہ اس کو صحیح سلامت دنیا میں لانا بھی جانتا ہے. بڑی حسین و جمیل لڑکی جس میں عرب کے لڑکے جان چھڑکتے تھے. وہ کہنے لگی یہ تو میرے چٹکی کا کھیل ہے عبداللہ کو پھنسانا. سر دھج کے کھڑی ہو گئی راستے میں, جس راستے سے شکار کرنے جاتے تھے, سر دھج کے کھڑی ہو گئی. حضرت عبداللہ نے گھوڑا دوڑایا نا, نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا, چلے گئے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تیرے حسن کا, بولے یار بڑا پکا آدمی لگ رہا, نظر اٹھا کے دیکھا تک نہیں, گھاس تک نہیں ڈالا. اچھا ایک دن کا موقع اور دے دو. دوسرے دن پھر جا کے راستے میں کھڑی ہو گئی. پھر حضرت عبداللہ نے نظر نہیں اٹھائی, چلے گئے. تیسرے دن پھر کھڑی ہو گئی, پھر نظر نہیں اٹھائی, چلے گئے. چوتھے دن گھوڑے کی لگام پکڑ کے روک لیا. او عبداللہ, تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو, مجھے پانے کے لیے عرب کے نوجوان ترستے ہیں, میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے عرب کے نوجوان میرے گھر کے آس پاس چکر لگاتے ہیں. میں 3 دن سے تمہارے انتظار میں کھڑے ہوں تاکہ تمہارے سامنے بچھ جاؤں, تمہارے سامنے میں اپنے آپ کو پیش کر دوں. تم تو ہو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے ہو. میرے نبی کے باپ حضرت عبداللہ فرماتے, حتیٰ میرے سامنے سے اللہ نے مجھے غلط کام کے لیے پیدا ہی نہیں فرمایا ہے, اللہ نے مجھے غلط کام کے لیے پیدا ہی نہیں فرمایا. سبحان اللہ. شرمندہ ہو کے چلی گئی. اب یہودیوں کو پتا چل گیا کہ عبداللہ سے دال گلنے والی نہیں. یہودی بہت بدتمیز قوم ہے, بہت خراب قوم ہے. یہ جب کہیں جیت پاتی ہے نا تو دوسرا حربہ استعمال کرتے ہیں. اس نے کہا کوئی بات نہیں, آخری نبی ہمارے درمیان نہیں پیدا ہوگا تو ہم مسلمانوں میں بھی نہیں پیدا ہونے دیں گے. کیا کریں گے, چلو عبداللہ آج شکار کھیلنے جائیں, وہیں ان کا مرڈر کر دو, وہیں ان کو قتل کر دو, شہید کر دو, نہ عبداللہ دنیا میں رہیں گے.
نہ آخری نبی دنیا میں آئے گا، جب باپ ہی نہیں رہے گا تو بیٹا کیسے آئے گا؟ یہ پلان بنا کے 15 20 25 جوان کو لے جا کے جنگل میں چھپا دیا تلواروں سے لیس۔ اب حضرت عبداللہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں جا رہے ہیں، جس جنگل میں حضرت عبداللہ شکار کرنے جا رہے ہیں اسی جنگل میں حضرت آمینہ کے باپ بکریاں چرانے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ جیسے جنگل میں پہنچے نا 20 25 نوجوانوں نے تلوار اٹھا کے گھیر لیا، تلوار اٹھا کے بالکل قریب آگے ان کے سر پہ لہرانے لگے کہ قریب ہے کہ گردن کٹ جائے گی، قریب ہے کہ گردن مار دی جائے گی۔ لیکن حضرت آمینہ کے باپ حضرت عبداللہ حضرت آمینہ کے باپ حضرت وہاں کھڑے ہو کے سارا منظر دیکھ رہے، اکیلا نوجوان ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بات نہیں، کہ اس کو 20 25 لوگ کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ دور تھے، وہاں سے آتے اب تک معاملہ نپٹ جاتا۔ حضرت آمینہ کے باپ کہتے ہیں جیسے یہودی نوجوانوں نے تلوار اٹھائی ہے کہ لاؤ عبداللہ کی گردن کاٹی جائے، آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے، بھلا جھپکتے ہوئے سارے یہودی کی گردن کاٹ کے کنارے کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بیچ میں کھڑے مسکراتے نظر آ رہے ہیں، بیچ میں کھڑے مسکراتے نظر آ رہے ہیں۔ نعرے یہودیوں کو فرشتوں نے مار دیا۔ اب حضرت آمینہ کے باپ بہت حیران، پروردگار عالم یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں لگ رہا، ارے اس کے لیے جنت، اس کے لیے آسمان سے فرشتے اتر گئے تو کوئی بڑا آدمی ہو۔ بکریوں کو چھوڑا، دوڑ لگا دی، حضرت عبداللہ کے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں۔ بولے کیوں آئے تھے؟ بولے مجھے مارنے کے ارادے سے آئے۔ کیوں مارنا چاہتے تھے؟ مجھے یہ بھی پتہ نہیں کیوں مارنا چاہتے، لیکن یہ بچایا کس نے؟ حضرت عبداللہ فرماتے میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، میرے پروردگار نے میری حفاظت فرمائی ہے۔ اب حضرت آمینہ کے باپ سوال کرتے بیٹا نام کیا ہے؟ میرا نام عبداللہ ہے۔ کہاں رہتے ہو؟ مکے میں رہتا ہوں۔ کس کے بیٹے ہو؟ عبد المطلب کے۔ کس گھرانے سے تعلق ہے؟ بنی ہاشم قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ پوچھتے ہیں بیٹا شادی ہو گئی ہے؟ حضرت عبداللہ نے سر ہلایا، نانا شادی نہیں ہوئی ہے۔ اتنا سنتے ہی کہ شادی نہیں ہوئی ہے حضرت آمینہ کے باپ کے دل میں پرم ارمان مچلنے لگا، یار ایسا ہی بیٹا تو میری بیٹی کے لیے چاہیے تھا جس کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے آ جائیں، تو بڑا نیک ہی آدمی ہو سکتا ہے۔ جلدی سے بکریوں کو ہٹایا، لے کے گھر پہنچے۔ گھر جانے کے بعد پریوار والوں کو، خاندان کو، رشتہ داروں کو اکٹھا کیا۔ سنو میری بیٹی آمینہ کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو؟ سارے لوگوں نے کہا آمینہ کا کوئی جواب نہیں، آگے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی آمینہ کے لیے جنگل میں ایک لڑکا دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ لڑکا قصبے میں دیکھا جاتا ہے، شہر میں دیکھا جاتا ہے، محلے میں دیکھا جاتا ہے، گاؤں میں دیکھا جاتا ہے، تم نے جنگل میں دیکھا، کیا کسی جنگلی کے سامنے آمینہ کا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ حضرت آمینہ کے باپ نے جب پوری داستان بتائی نا تو لوگوں نے کہا ارے تمہارا تو معاملہ نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ کہنے لگے تم بکریوں کے چروائے ہو، حاجیوں کو زمزم پلانے والے لوگ ہیں، تم بکری چرانے والے قوم ہو، حاجیوں کو کھانا کھلانے والے لوگ ہیں، تمہارے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ان کے گھر میں کعبے کی چابیاں رکھی جاتی ہیں، وہ کعبے کے متولی ہیں، وہ لوگوں کو کھانا کھلانے والے لوگ ہیں۔ ارے وہ رئیس مکہ ہے، رئیس مکہ بڑے مالدار لوگ ہیں، پورے مکے میں ان کا دبدبہ اور رعب قائم ہو گیا ہے۔ جانے کی ضرورت نہیں، رشتہ لے کر مت آؤ، تمہارا رشتہ نکال دیا جائے گا۔ لیکن آمینہ کے باپ نے کہا سنو مجھے بتا دیا جائے منظور ہے، رشتہ لے کے جانا ضرور ہے، مجھے جانا ہے، قبول ہونا ہو خدا جانے۔ رشتہ لے کے پہنچ گئے، راستے میں ملاقات ہو گئی نبی کے دادا حضرت عبد المطلب سے، حضرت عبداللہ کے باپ سے ملاقات ہو۔ اچھا نبی کے ابا جو ہے وہ 10 بھائی تھے، 10 میں سب سے چھوٹے تھے حضرت عبداللہ، سب سے چھوٹے، اور اتنے خوبصورت کہ ان کی خوبصورتی کے آگے کوئی نوجوان ٹکتا ہی نہیں تھا، اتنے حسین و جمیل۔ اب سنیں ذرا، رشتہ لے کے پہنچے، راستے میں عبد المطلب سے ملاقات ہوئی، سلام کلام ہونے کے بعد گفتگو شروع ہوئی، کہاں آئے ہو آپ؟ کہنے لگے آپ ہی کے پاس آئے ہیں، کیا کام ہے؟ کہنے لگے میری بیٹی آمینہ کے بارے میں جانتے ہو؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں آمینہ کے بارے میں کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، آمینہ کا حسن بھی لاجواب ہے، تقویٰ پرہیزگاری امانت دیانت داری سب کچھ لاجواب۔ آمینہ کے بارے میں کیا بات کرنا؟ کہنے لگے جس طرح میری بیٹی لاجواب ہے اسی طرح تمہارا بیٹا عبداللہ بھی لاجواب ہے۔ تو
میں یہ چاہتا ہوں دونوں لاجواب لوگوں کو ایک کر دیا جائے. میں تم سے تمہارے بیٹے کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں, اپنی بیٹی کا تم سے تمہارے بیٹے کے ساتھ رشتہ کرنے آیا ہوں. اتنا سنتے ہی حضرت عبداللہ نے باپ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں جاؤ تیاری کرو, رشتہ منظور ہو گیا ہے. جاؤ تیاری کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی شروع کیا ہے. ایمانداری سے میں نے صرف آپ سے 15 منٹ مانگا تھا. 15 منٹ میں بات نہ سمجھ میں آئے تو میں نے لیکن بات سمجھ میں آ رہی نہیں آئی. نکال لے یوٹیوب پر. تفصیل سے آپ نے نبی کی میلاد نہیں سنی جتنی تفصیل سے میں آپ کو بتا. تھوڑا سا اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ تفصیل آگے بڑھتی رہے. ایک بات اور بتا, ہم لوگ رٹے رٹائے مولانا نہیں کہ رٹ کے وہاں سے لائے ہیں جھولا بھر کے, تم سمجھو نہ سمجھو ہم اڑیل کے چلے گئے. ایسا نہیں. جو باتیں ہوں گی نا نبی کی میلاد ہے تو بات میلاد پر ہونا چاہیے. یہاں سے مارو وہاں گراؤ, وہاں سے مارو وہاں گراؤ, وہاں گراؤ وہاں پڑھو, 1 گھنٹہ بتاؤ چلے جاؤ, یہ اپنا کام نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے تو ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی میلاد میں نبی کی محبت میں آئے ہو تو زور سے کہہ دو یا رسول اللہ. کیونکہ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. ہمیں جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا نام کا نعرہ لگا رہے ہیں. قبر میں بھی نبی کے نام کا نعرہ لگائیں گے, اور جب حشر میں پہنچیں گے تب بھی یہ کہیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی روح مثل فارس نشت کے گرے گراتے جائیں گے. ہاتھ ہو جائیں ابو جندر مکرم کو رضا, تب میں جب تک تم ہے ذکر کا سناتے ذکر کا سنائے جائیں گے. اور آخر میں یہ کہہ دو نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. حضرت ایک دیوبندی مولانا تھا نا, وہ چلا گیا تھانے میں, تھانہ پولیس آفس. اس سے پوچھا بھیا کہاں گئے, تو بولا سنی لوگ ہم کو گالی دے رہے ہیں. بھیا صدر صاحب یہاں بیٹھے, کیا کہا؟ تھانے میں چلا گیا FIR کرنے. بولے کس چیز کے؟ بولے سنی لوگ ہم کو گالی دے رہے ہیں. بولے کیا کہہ رہے ہیں سنی لوگ؟ بولے ہم کو ابلیس کہہ رہے ہیں. تو آدمی نے بلایا کمیٹی کے ادھیش کو, کہا بھیا تم لوگ ان کو ابلیس کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ابلیس. تو کہنے لگا اس سے پوچھو ہم نے اس کے سامنے کبھی ابلیس کہا ہے؟ کہنے لگا نا ہمارے سامنے تو نہیں کہا. بولے پھر کیسے؟ بولے جگہ جگہ پوسٹر لگا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے, جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو کہنے لگا اس میں جو ابلیس لکھا ہے یہ ہم ہی کو کہہ رہے ہیں. تو کہنے لگا ہمیں تو خوشی نہیں منا رہے ربیع الاول کی, اس لیے ہم کو ابلیس کہا جا رہا ہے, ابلیس کہا جا رہا ہے. اب وہ داروغہ ذرا چالاک تھا, پڑھا لکھا تھا. وہ کہنے لگا اچھا بتاؤ نبی تمہارے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں نبی ہمارے بھی ہے. تو بولے وہ نبی جب تمہارے ہیں تو نبی کے پیدائش کی تمہیں خوشی نہیں ہے؟ بولے خوشی تو ہے. تو بولے تمہیں ٹینشن اس بات کا؟ بولے ٹینشن اس بات کا کہ ہم کو ابلیس کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو بولے ابلیس اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نبی کی میلاد پہ جو رویا تھا اسی کو ابلیس کہا جاتا ہے. ابلیس رویا تھا اور اس کے بچے رو رہے ہیں. توجہ بات آگے بڑھائیں. میرے نبی ہے, نکاح ہو گیا, حضرت آمینہ شادی ہو کے آ گئی حضرت عبداللہ کے گھر. اب یہاں سے بہت غور سے سننا میری بہنوں, تم بھی سنو, بھائیوں تم بھی سنو. حضرت آمینہ آ گئی ہے میرے مصطفیٰ کے گھر, عبداللہ کے گھر آ گئی. ایک رات بیتی ہے, ایک رات دو رات بیتنے کے بعد ہم اپنی بہن بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو دوسرے تیسرے دن چوتھی لینے جاتے ہیں. حضرت آمینہ بھی چلی ہے, ایک رات بتانے کے بعد اپنے میکے کی تیاری کر رہی. ادھر حضرت آمینہ میکے کے لیے تیاری کر رہی, ادھر حضرت عبداللہ پھر جنگلوں میں شکار کرنے کے لیے تیار ہو گئے, جنگلوں میں شکار کرنے جا رہے ہیں. حضرت آمینہ چل رہی ہے میکے کی طرف, عبداللہ چل رہے ہیں جنگل کی طرف. لیکن حضرت آمینہ میکے کی طرف تیاری کر, حضرت عبداللہ کے راستے میں پھر وہی لڑکی کھڑی ملی جو حضرت عبداللہ سے زنا کروانا چاہتی تھی. وہ لڑکی کھڑی ملی, لیکن جیسی دیکھا حضرت عبداللہ آ رہے ہیں اس نے چہرہ پھیر لیا. چہرہ
بیڑا پھیر لیا. حضرت عبداللہ نے گھوڑا روکا, بولا بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ ابھی تو 20 دن پہلے تم میرے لیے قربان ہونے جاتے ہو تیار کہ آج تم نے چہرہ کیوں پھیرا ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہے یہودیوں کی قسمت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, یہودیوں کا دنیا سے نام و نشان مٹنے والا ہے. بولے معاملہ کیا ہے؟ بولے مجھے تیرے جسم کی ضرورت نہیں تھی, تیری پریشانی میں جو آخری نبی کا نور چمک رہا تھا میں اسے پانے کے لیے تیرے پیچھے پڑی تھی. لیکن آج آمینہ کی قسمت چمک گئی ہے, تم نے آمینہ کے ساتھ جو رات گزاری ہے وہ نور تیری پریشانی سے نکل کے آمینہ کے پیٹ پہ چلا گیا ہے. آخری نبی مدینہ میں آنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے گئے حضرت عبداللہ جنگل میں. حضرت آمینہ چلی اپنے باپ کے گھر, ابا انتظار کر رہے ہیں کہ بیٹی آ رہی ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہے جیسے میں نے دروازے سے باہر قدم نکالا, موسم گرم, ہوائیں گرم, فضائیں گرم, سب کچھ گرم, گرمی کا زمانہ ہے, سورج تپ رہا ہے, لیکن فرماتی جیسے میں نے چوکھٹ سے باہر قدم نکالا آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آ کے میرے اوپر سایہ بنا لیتا ہے, چھتری کی طرح میرے اوپر سایہ کر لیتا ہے. حضرت آمینہ فرماتی جیسے جیسے میں آگے بڑھ کر بڑھتی جا رہی تھی وہ بادل کا ٹکڑا میرے ساتھ چل رہا تھا. آمینہ فرماتی کہ روز اسی راستے سے میں آتی جاتی تھی, کنکر پتھر جو میرے پیروں کے نیچے پڑتے تھے وہ بالکل نرم اور ملائم ہو جا رہے تھے. فرماتی ہے اور آگے بڑھے, دائیں بائیں جو پیڑ کی قطاریں لگی تھی, پیڑ پودے لگے تھے, سب چھپ چھپ کے مجھے سلام کر رہے تھے, پیڑ پودے مبارکباد دے رہے تھے. آمینہ تجھے مبارک ہو, آخری نبی کی ماں بن گئی ہے. حضرت آمینہ باپ کے دروازے پر پہنچی, باپ نے سینے سے لگایا, پیشانی کو چھوا. فرماتے ہیں بیٹی آمینہ تمہارے بدن سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے, تمہارا بدن بڑا اچھا مہک رہا ہے. کیا تم نے کوئی عطر لگائی ہے, کیا تم نے کوئی خوشبو لگائی ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہے ابا جان قسم پروردگار کی میں کوئی عطر لگایا ہے, میں کوئی خوشبو لگائی ہے, بلکہ جب سے عبداللہ کے ساتھ رات بتائی ہے میرا بدن بھی مہک رہا ہے, میرا بستر اور میرا گھر بار مہک رہا ہے, پورا جسمانیات میں گیا. اور ابا جان جب میں راستے سے آ رہی تھی نا پیڑ پودے جھک جھک کے سلام کر رہے تھے. باپ نے پوچھا بیٹی پیڑ پودے کہہ کیا رہے تھے؟ بیٹی کہتی ہے ابا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آمینہ تجھے مبارک ہو, ان نبیوں کے سردار کی ماں بن گئی ہو, آمینہ تجھے مبارک ہو, آخری پیغمبر کی ماں بن گئی ہو. باپ نے تمہارا سینے سے لگایا, پیشانی کو چھوا اور فرمایا بیٹی آمینہ تجھے مبارک ہو, تو آخری نبی کی ماں بن گئی ہے, آخری پیغمبر کی ماں بن گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسالت رسولت والا حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد. ابھی نبی دنیا میں آئے نہیں, یہ سارا انتظام آنے سے پہلے اللہ کر رہا ہے. کیوں؟ جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا دسترخوان ہوتا نہیں ہوتا. آپ کے کالا گاؤں میں اگر کوئی پہلی بار آئے داماد سسرال پہلی بار, تو کیا وہی کھانا کھلاؤ گے جو روز کھلاتے جو روز کھاتے؟ اسپیشل انتظام آدمی کرتا نہیں کرتا. اور اگر کوئی مہمان روز آوے تب گڈو کیا ملا ہوا دا چاول اور بنا لیا. کیوں؟ جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا دستر. میرا نبی آ رہا دنیا کا سب سے اچھا مہمان ہے, پہلی بار آ رہا ہے زمین پر, پھر اللہ کو تو انتظام کرنا ہی تھا نا اچھا والا. کتنا شاندار انتظام کیا. آئیے تھوڑا سا آگے بڑھائیں. گھبرا تو نہیں رہے نا؟ ذرا زور سے کہہ رہے سبحان اللہ. گھبرا رہے اور زور سے کہہ رہے سبحان اللہ. ہم نے کہا جو گھبرا رہے وہ اور زور سے کہہ دے تو پورا مجمع چلا رہا ہے. بھیا گھبرا رہے تو سلام پڑھے. ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھار نا, تھوڑا سا مسکرائیے, زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. میں آپ سے سبحان اللہ کہلوا رہا ہوں تب آپ بول رہے ہیں. میں نبی کی ایک حدیث پڑھتا ہوں, کالا گاؤں والے سنو. میرے آقا فرماتے جب کوئی ایک بندہ, میری بہنوں ذرا تم بھی سنو, ادھر دیکھو میری طرف. یہ عورتیں ان کو تو نبی کی میلاد میں آ کے رونا چاہیے, رونا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے نبی نے ان عورتوں پہ اتنا احسان فرمایا. بچی پیدا ہوتی تھی تو باپ اپنے ہاتھ سے گردن دبا کے مار دیتا, لیکن میرے نبی دنیا میں آئے تو فرماتے بیٹا پیدا ہو تو اللہ کی نعمت ہے, بیٹی پیدا ہو تو خدا کی رحمت. بیٹی کو مارا جا رہا تھا, دفن کیا
کیا جا رہا تھا، میرے آقا نے اس کو رحمت بنا دیا. اور آگے فرماتے وہی بیٹی بڑی ہو جائے تو بھائی کی عزت، بیٹی وہی شادی ہو جائے تو شوہر کا آدھا ایمان ہے، اور وہی لڑکی کل ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت. جنت. اس لیے میرے بہنوں یہ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تم دل ہی دل میں اپنے نبی کا احسان مانو. کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی، شوہر مر جاتا تھا، اسے ہندوستان کی سرزمین پہ اسے شوہر کے جنازے پہ لٹا کے جلا دیا جاتا، آگ لگا دی جاتی تھی، جس کو ستی پرتھا کہتے تھے. لیکن میرے نبی کی آمد کی برکت دیکھو، اب ایسا نہیں. کوئی اگر شوہر کسی بیوی کو طلاق دے دیتا، وہ راستے سے گزرتی تو لوگ اس کا چہرہ کالا کر دیتے، کیچڑ گوبر مارتے تھے اس کو. کیوں؟ کتنی منحوس عورت ہے جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا. لیکن میرے نبی نے پہلا نکاح 2 بار کی بیوہ حضرت خدیجہ سے کر کے دنیا کو یہ بتایا، اگر کماری کو عزت سے جینے کا حق ہے تو اللہ نے بیوہ کو بھی عزت سے جینے کا حق ہے. میری بہنوں ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، نانی مامانی خالہ پھوپھی تمہیں روز ملیں گی، لیکن نبی کی میلاد یہ سننے کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے. تو سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں میری بہنوں تمہارے لیے بھی، بھائیوں تمہارے، جو بندہ ایک بار محبت سے ایمان کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک پیڑ جنت میں لگوا دیتا. کتنے پڑھے لکھے لوگ کالا گاؤں میں ہیں مانتا، کتنے عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، یہ اپنا فائدہ کتنا چاہتے ہیں، کس فائدے کے لیے. کیا فرمایا آقا نے؟ جو ایک بار سبحان اللہ کہہ دے تو پیڑ کہاں لگتا ہے؟ زور سے دائنی طرف والو زور سے بولو، پیڑ کہاں لگتا ہے؟ آپ بائیں طرف والو بولو، پیڑ کہاں لگتا ہے؟ ابھی تک کتنے لگ گئے؟ اب گننا نہیں ہمیں، ہم کیوں گنے؟ کندھے پہ فرشتے بیٹھے ہیں، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ان کو لگاؤ آج ڈیوٹی پہ، وہ تو ڈیوٹی پہ ہے ہی، لیکن ہم لوگ بائیں والے کو بزی رکھتے ہیں. صبح ہوتی ہے موبائل اٹھاتے جھوٹ بولنا شروع، عیاری، مکاری، غداری، ریاکاری، جھوٹ، فراڈ، چغلی، غیبت، گبن، ہڑپ، مار پیٹ، دھمنے دھوما. پورا دن گزر جاتا ہے تو بائیں والا تو بیچارہ بزی ہی رہتا ہے. دائنے والے کو کبھی کبھی موقع ملتا ہے، آج بائیں والے کو تھوڑا سا آرام دے دو، دائنے والے کو کام پہ لگاؤ اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ایک پیڑ لگ جاتا ہے سبحان اللہ کہہ. اچھا زور سے بتاؤ پیڑ کہاں لگتا ہے؟ جنت میں. دیکھے ہو تب کیسے پتا؟ تب کیسے پتا؟ یہ حضرت لوگ بیٹھے ہیں، شاید انہوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، امام صاحب نے، میں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن میں نے جنت تو نہیں دیکھا، لیکن جنتوں کی جنت مصطفیٰ کا روضہ ضرور دیکھا. اب سنیں ذرا، ہم ایمان بالغیب والے لوگ ہیں، ہم نے خدا کو بھی تو نہیں دیکھا نا، اور خدا کو دیکھنے والی چیز ہے ہی نہیں. نبی نے فرما دیا خدا ہے، ہم نے مان لیا. آسمان 7 ہے، ہم نے 7 کو نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا. زمینیں 7 ہیں، ہم نے 7 کو نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا. نبی معراج لے گئے، ہم نے جاتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا. نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، لاتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا. خانہ کعبہ کا نبی نے طواف کیا، ہم نے کرتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا. نبی نے زمزم کیا، ہم نے پیتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا. حضرت جبریل قرآن کا 30 پارہ لے کے نبی کی بارگاہ میں آئے، ہم نے جبریل کو آتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا. نبی نے مکہ سے مدینے کی ہجرت فرمائی، ہم نے نبی کو مکہ سے مدینہ جاتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا. نبی کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، ہم نے نبی کے دانتوں کو شہید ہوتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا. نبی نے روزہ رکھا، ہم نے رکھتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا. نبی نے طواف کعبہ کیا، ہم نے کرتے نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا. نبی نے 11 شادیاں فرمائی، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا. نبی کے یہاں 7 اولادیں پیدا ہوئی، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، نبی نے فرمایا ہم نے ہم نے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے. حضرت
की आमद, सरकार की आमद, की आमद। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सबील हसन साहब क़िबला नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात आगे बढ़ाएं जी। ये कहाँ लगता है? आप यकीन रखो, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। मंदिर मुस्तफा पे बैठे हैं, कैमरा सामने चल रहा है। पहले आदमी कहता था अल्लाह देख रहा है। आजकल जब ऑफिस में, बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है कैमरा देख रहा है, लिखा रहता है ना नौजवानों। ऐसी कैमरे ने तो ना जाने कितने का भाड़ा फोड़ दिया है। इसमें लिखा रहता है आप कैमरे की नजर में, लेकिन हमारा अकीदा है कैमरे की नजर में रहे ना रहे, अल्लाह और रसूल की नजर हमारे ऊपर हमेशा रहती है। मुस्कुरा के जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। पेड़ कहाँ लगता है? कितने लग गए? गिनना नहीं, गिनेंगे मत, बस लगाते जाओ। आप सोच रहे होंगे हजरत हम 100-200 लोग हैं। अरे सुबह से शाम से लेके अब तक प्रोग्राम चल रहा है, इमाम साहब है, नाज़ शरीफ पढ़े, फलाने की दिमागे की, तो बहुत पेड़ लग गया हो। जन्नत है कितनी बड़ी कि हमारे नमों का, और पता चला पूरा नासिरगंज का इतना लंबा चौड़ा इलाका तो खाली तुम्हारा हो जाए जन्नत में, तो बाकी और लोग कहाँ रहेंगे? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जन्नत बहुत लंबी चौड़ी है। बता दें कितनी लंबी चौड़ी? जन्नत में जो गेट लगा है ना, गेट दरवाजा, उस दरवाजे की लंबाई चौड़ाई ये है, एक बाजू से दूसरे बाजू तक पहुंचने के लिए एक घोड़ा पूरी रफ्तार के साथ दौड़ेगा तो 500 साल लग जाए। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कितने साल? 500 साल। खाली एक बाजू से दूसरे बाजू तक पहुंचने में 500। और दरवाजे कितने पता जन्नत में? 8 को 500 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 4000 साल। 4000 साल खाली गेटवे में घूमो। अगर सोच के देखो, जब गेट इतना शानदार है तो अंदर का महल कितना शानदार है। पेड़ कहाँ लगेगा? तुम्हारा काम है लगाना, फरिश्तों का काम है लिखना, अल्लाह का काम है जन्नत में लगा दे। तुम्हारा काम है खाली सुभान अल्लाह बोलना। जल्दी से बोल दो सुभान अल्लाह। आदमी लगाता है कि हमारे कचौचा शरीफ इलाके में इमाम साहब 3 काम से पेड़ लगता है। या तो आदमी पेड़ लगाता है फल खाने के लिए, या तो आदमी पेड़ लगाता है लकड़ियां काट के बेचने के लिए, या तो आदमी पेड़ लगाता है साया हासिल करने। यही तो 3 मकसद से पेड़ लगता है। हम नेपाल में तकरीर कर रहे थे, नेपाली आदमी खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत हमारे यहाँ 4 मकसद से पेड़ लगते हैं। हमने कहा भैया 4 कौन? कहने लगा 3 वही वाला जो आपने बताया। हमने कहा चौथा कौन? कहने लगा आदमियों को बांध के मारने के लिए भी पेड़ लगाया जाए। लेकिन सारा गाँव वालों तुम तो इसलिए नहीं लगाते ना, आप अपने खेत में, खलिहान में, घर में, मकान में पेड़ लगाते होंगे तो यही 3 मकसद है, साया हासिल करना, फल खाना या लकड़ी बेचना। अब आप बैठे हैं काला गाँव में, नासिरगंज बाजार के करीब, जिला श्रावस्ती में, पेड़ कहाँ लगा है? जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगा है? अच्छा, जो आदमी पेड़ लगाता है तो कहता है जल्दी से फल दे दे, खा ले, जल्दी से मोटा हो जाए, काट के बेच दे, जल्दी से साया दे दे, चारपाई लगा के सो ले। लेकिन आप तो है दुनिया में, पेड़ लगा है जन्नत में। अब जिसको जिसको जन्नत के पेड़ का मजा लेना है, जरा दोनों हाथ उठा के जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ईमानदारी से बताना, तुम तो जन्नत के पेड़ का मजा लेना चाहते हो, लेकिन मरने से पहले किसी को जन्नत मिली है? नहीं। अब जिसको जिसको मरना है जरा वो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आधे हाथ गायब हो गए। बोले मौलाना तुम आए हो तकरीर करने के, हमको मारने का प्लान बनाना है। एक बात याद रखो, हाथ उठाओगे तब भी मरोगे, नहीं उठाओगे नहीं मरना तो है नहीं। अब थोड़ी सी तवज्जो करें। आपके नाम का पेड़ लगा जन्नत में। हम मुस्तफा की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। हमने सुभान अल्लाह कहा है, बड़ी मोहब्बत से कहा है, प्यार से कहा है, अकीदत में कहा है, उल्फत में कहा है, ईमान के साथ कहा है, आपकी जज्बे में कहा है, आपकी अकीदत में कहा है, आपकी मिलाद में कहा है। आपने फरमाया बंदा सुभान अल्लाह कहे पेड़ जन्नत में लगेगा या रसूल अल्लाह। पेड़ को जन्नत में लगवाया हमने, लेकिन उन पेड़ों का फायदा हमें कब मिलेगा? काला गाँव वालों अगले जुमले की हिफाजत करना, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे आका फरमाते सुनो, जितने पेड़ तुमने जन्नत में लगवाए हैं, उसका पत्ता पत्ता, उसकी डाली डाली कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत की दुआ करती रहेगी। फायदे का सौदा है कि घाटे का? जोर से बोलो, फायदा है कि घाटा है? जोर से बोलो, फायदा है कि घाटा है? फायदा है। अगर देखो इनाम नहीं दोगे तो घाटा हमारा,
اور سبحان اللہ نہیں کہو گے تو گھاٹا اب کس کا کروانا ہے؟ حضرت یہ لوگ چکر میں پڑ گئے. اگر کہتے گھاٹا مفتی صاحب کا کروانا ہے تو اگلی تاریخ ملنے نہیں کرے, اور اگر کہتے اپنا گھاٹا کروانا, جتنا بے وقوف کالا گاؤں میں کوئی ہے جو اپنا گھاٹا کروائے. اس لیے کام ایسا ہونا چاہیے کہ نہ تمہارا ہونے پائے نہ ہمارا ہونا. اس لیے مسلمان جس کو جنت میں جتنا موٹا پیڑ لگوانا ہے ذرا اتنی زور سے کہہ دو سبحان اللہ. یار 10 بجے تو دنیا بولتی ہے لیکن 12 بجے کے بعد تو کالا گاؤں والے اور طرف کے بول. ابھی ہم کہہ رہے تھے کہہ دو سبحان اللہ تو آوازیں نکلنے اپنے فائدے کے چکر میں گلا پھاڑے پڑے. بات آگے بڑھائیں, گھبرا تو نہیں رہے, زور سے کہہ دیجیے کیا کہنا ہے سبحان اللہ, اور زور سے بول کے بتائیے کیا بولنا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی قسم جب تک زبان چل رہی ہے, جب تک بدن میں طاقت ہے, منہ ہل رہا ہے, دماغ کام کر رہا ہے, تب تک بول لو. ورنہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سب کچھ بدن میں رہنے کے باوجود بولنے کی طاقت اللہ نے چھین لیا. تمہیں شکر ادا کرنے کے, جب کسی گونگے کو دیکھو تو رب کا شکر ادا کرو کہ گونگے سے بہتر اللہ نے ہمیں بنایا. جب کسی اندھے کو دیکھو تو رب کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں آنکھ والا بنایا. جب کسی ہاتھ والے کو دیکھو تو اللہ کا شکر, جب بغیر ہاتھ والے کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ہاتھ والا بنایا. اس لیے جب تک زبان چل رہی ہے تب تک نبی کا نام لے لو, خدا جانے کب کیا ہو جائے کچھ پتا نہیں. سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے؟ اس لیے ذرا مسکرائیے, بات آگے بڑھوانا ہے تو زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. میرے نبی کی ولادت ہونے کا ٹائم آ رہا ہے. حضرت آمنہ کا نکاح ہو گیا. حضرت آمنہ کے پیٹ میں میرے مصطفیٰ آگے پہلا مہینہ گزرا. حضرت آدم آ کے مبارکباد دے رہے ہیں, آمنہ تمہیں مبارک ہو, نبیوں کے سردار کی ماں بن گئی ہو. دوسرا مہینہ گزرا. حضرت نوح آ رہے ہیں, نوح تمہیں مبارک ہو, آمنہ کے سردار کی, نبیوں کے سردار کی ماں بن گئی ہو. تیسرا مہینہ گزرا. دوسرے نبی آگے کہتے ہیں آمنہ تمہیں مبارک ہو, آخری پیغمبر کی ماں بن گئی ہو. مہینہ گزرتا جا رہا ہے, نبی آ کے مبارکباد دیتے جا رہے ہیں. میرے نبی اپنی ماں کے پیٹ میں 6 مہینے کے ہو گئے, باپ کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بچہ تو پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گیا ہے. میرے رب کی رحمت جواب دیتی ہے, دنیا والوں جو کچھ رب اپنے نبی کو پیدا کرنا جانتا ہے وہ اسے کھلانا پلانا بھی جانتا ہے, وہ اسے حفاظت بھی کرنا جانتا ہے. سنو, میرا نبی یتیم بن کے تو ضرور جا رہا ہے لیکن دنیا کے سارے یتیموں کا سہارا بن کے جا رہا ہے. دنیا کے سارے یتیموں کا پالنہار بن کے جا رہا ہے. 9 مہینہ ہو گیا. حضرت آمنہ فرماتی بچہ جب پیٹ میں بڑھتا ہے تو ماؤں کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہم نے یہ تجربہ کیا, دیکھا ہے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو اپنے گھروں میں کہ جیسے جیسے بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے, پیٹ بڑھتا ہے ماں کا, وزن بڑھتا ہے بچے کا, ماں کو اٹھنے میں, بیٹھنے میں, کھانے میں, پینے میں, سونے میں تکلیف ہوتی ہے. لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا بیٹا 9 مہینے کا ہو گیا, مجھے ذرہ برابر تکلیف کا پتہ ہی نہیں چلا. نبی کی ولادت اور ماں کو تکلیف ہو جائے تو پھر ولادت کیسی یار؟ یہ تو عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کو درد ہوتا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے پیدائش کے وقت جو عورتوں کو درد ہوتا ہے نا, وہ درد بھی مجھے نہیں پتا چلا کہ درد کس چیز کا نام ہے. اب ذرا سنیں, ابھی تک کالا گاؤں والوں آپ نے نبی کے پیدائش کا دن سنا ہوگا, مہینہ سنا ہوگا, سال سنا ہوگا, لیکن ٹائم کیا تھا نبی کے پیدا ہونے کا سنا ہے آج تک؟ کیا بج کے کتنے منٹ پہ پیدا ہوئے؟ آج ذرا مجھ جیسے کم پڑھے لکھے بندے سے سننا کہ نبی کے پیدا ہونے کا ٹائم کیا. سنو, میرے نبی کی ولادت ہونے کا 9 مہینہ ہو گیا ہے. ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے, سوموار کا دن ہے, 20 اپریل ہے, 771 عیسوی ہے. میرے نبی کے دنیا میں آنے کا ٹائم ہوا 4:20 یا 25 منٹ کا. میرے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, لیکن انتظام کیسا کیا گیا؟ آؤ ذرا نبی کی میلاد منانے پہ آپ نے گھروں پہ جھنڈے لگائے, آپ نے لائٹیں لگائی, سجانے میں آپ نے امام صاحب کا ساتھ دیا, اپنا قیمتی سرمایہ, قیمتی رقم آپ نے اس جلسے میں لگائی ہے. آؤ ذرا رب نے اپنے نبی کی میلاد پر کیا انتظام کیا ہے. حضرت آمنہ گھر میں اکیلی ہے, مدد کرنے والی کوئی عورت نہیں ہے. آمنہ سوچ رہی ہے پیدائش کا ٹائم ہے, کیسے نپٹے گا, کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں. ابھی آمنہ سوچ رہی ہے, اللہ نے فرمایا جبریل 70,000 حوروں سے کہہ دو سج دھج کے مصطفیٰ کے گھر چلی جائے. ایک کو نہیں 70,000. اور سنو, فرعون کی بیوی آسیہ تم بھی چلی جاؤ, حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم تم بھی چلے جاؤ, حضرت ہاجرہ تم بھی چلی جاؤ. سنو, اگر آمنہ پوچھے کون ہو, کہاں سے آئی ہو, یہ مت کہنا ہم جنت کی حور ہیں, کہنا آمنہ ہم تو تمہاری نوکرانی بن گئے, ہم تو تمہاری خدمت گزار
سبحان اللہ سبحان اللہ ظالم وہابیوں سے پوچھو نبی پیدا ہو تو خدمت کرنے کے لیے جنت کی حور آ جائیں اور تو پیدا ہو تو دنیا تجھے لنگور بھی کہنے کو تیار نہیں ہے اور تو کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے ظالم نہیں کا ہاں نبی کی میلاد تجھے ہم بتاتے ہیں کہ انتظام رب نے کیسا کیا جنت کی 70,000 حوریں نبی کے گھر آ گئی مریم نبی کے گھر میں آسیہ نبی کے گھر میں ہاجرہ نبی کے گھر میں اور اللہ فرماتا جبریل تم بھی سدرہ چھوڑو نبی کے گھر چلے جاؤ اور ڈرنا کیا ہے میرے نبی کا جو دروازہ ہے نا گھر میں جانے کا گیٹ اسی دروازے پہ کھڑے ہو کے پہرے دار بننا ہے اسی دروازے پہ چوکیدار بننا ہے جبریل نے پوچھا مولا کام کیا ہے اللہ فرماتا ہے جب میرا نبی دنیا میں آ جائے گا زمین و آسمان کے سارے فرشتے جنت کی ساری حوریں جب تک دیکھ نہ لے کسی باہری آدمی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے تم کہتے ہو میلاد کہاں لکھا ہے نا آؤ نا سنی مولانا سے سنو میلاد کہاں لکھا ہے الحمدللہ ہمارے پاس ہر چیز کی دلیلیں ہوتی ہیں بات آگے بڑھائیں ابھی نبی دنیا میں آئے نہیں 1.5 گھنٹہ ہونے والا سوچ کے دیکھو 63 سال کی زندگی ہے نبی کی کئی جلسہ لگے گا پورا سننے میں کئی جلسے کرانے پڑیں گے تب نبی کی زندگی وہ بھی ہم جیسے کم پڑھے لکھے بدتمیز لوگ نبی کی زندگی بیان کر پائیں جس کی شان قرآن بیان کرے جس کی بارگاہ میں فرشتے چوکیدار بن کے آئیں اس کی بارگاہ میں ہم لوگ شان بیان کریں گے ہم تو اتنا جانتے ہیں نبی کا ذکر کر کے نبی کو فائدہ نہیں ہم اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں نبی کا ذکر کر کے نبی کا بھلا نہیں ہم اپنے خاندان کا بھلا کرتے ہیں اور اپنا بھلا کرتے ہیں اگر توجہ ہو تو تھوڑی سی بات آگے بڑھائیں اور آپ لوگ پیڑ لگواتے جائیں زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ پیڑ لگوا لو اگر آنے والے 6 مہینہ بھی جلسہ نہ ہو کالا گاؤں میں تو کم سے کم بیلنس برابر رہنا چاہیے اگر پیسے ختم ہو گئے ہو اس کا ٹینشن ہو تو آپ پھر سے واپس لے سکتے ہیں اور اگر واپس نہیں لینا ہے اور بچے ہو تو اس کو یہاں دینا بھی جائز ہے آپ دے بھی سکتے ہیں اور مسکرائیے ذرا زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ حضرت جبریل نبی کے دروازے پر 70,000 ہو رہے گھر کے اندر حضرت مریم گھر کے اندر حضرت آسیہ گھر کے اندر حضرت ہاجرہ گھر کے اندر اللہ فرماتا ہے چاند ستاروں اپنی جگہ چھوڑو اپنی جگہ چھوڑو جاؤ میرے نبی کے دروازے کے قریب چلے جاؤ میرے نبی کے گھر کے قریب چلے جاؤ چاند ستاروں نے ضرور پوچھا ہوگا پروردگار آدم آئے موسیٰ آئے عیسیٰ آئے زکریا آئے یحییٰ آئے یوسف آئے یونس آئے ہود آئے لوط آئے سمود آئے ابراہیم آئے اسماعیل آئے اسحاق آئے یوسف آئے یوشع آئے شیس آئے 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے کسی سے کسی کی پیدائش پہ چاند ستاروں کو ان کے گھر نہیں بھیجا گیا آخر میرے نبی کی پیدائش پہ چاند ستاروں کو کیوں بھیجا جا رہا ہے اللہ کی رحمت جواب دیتے ہیں چاند ستاروں آج جو میرے نبی کے در سے خیرات بننے والی ہے نا جو تمہیں تبرک ملنے والا ہے چلے جاؤ نبی کی بارگاہ میں آج جو خیرات مل جائے گی قیامت تک تمہاری چمک میں کوئی فرق نہیں پڑے گا قیامت تک تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو دیکھ کے پڑے گی زیادہ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے مایا نور کا سرتا لینے نور کا آیا ہے نایا نور کا میں گنا تو بادشاہ گھر دے پیالا نور کا نور دن دنیا تیرا دیدار سرکا نور کا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سرکا نور سبحان اللہ دیکھ کے لگ رہا ہے نا ناصر گنج میں جتنی دکانیں ہیں سب کا 10-20 روپیہ تم لوگ دن میں اٹھا لائے ہاں چھٹا سب لے آیا یار اس سے بڑا نوٹے نہیں دکھ رہا ہے نہیں چلتا کیا 150 والا نہیں چلتا اللہ کرے کہ خالی 500 والا چلے پتہ ہے نوٹ بندی میں عورتیں بہت ماری گئی پھری روپیہ چھپائے چھپائے رکھی تھی 500 1000 والا پرانا والا شوہروں کو بتایا نہیں اچانک مودی جی نے کہا کوئی بات نہیں بند کرو اب بیچاری کیا کریں اگر وہیں چھوڑ دیں تو نقصان ہو جائے گا نکال لائے تو شوہر کی مار پڑنے والی
ہیں تو کچھ نے چپکے چپکے کام چلا دیا. اس لیے اگر رکھے ہو 500 والا تو کیا پتہ کب بند ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا مسکرائیے, زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. دیکھیے آپ کو میں تھوڑا سا اس لیے ہنسا دیا نا کہ اب یہ ٹائم سونے کا ہو رہا ہے. 1 بجنے والے ہیں, ایسے 1 بجنے کے بعد منہ کھل جاتا ہے, آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کا منہ بھی بند ہے, نبی کا اور اللہ اور رسول کی تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور ذرا غور سے سن رہے ہیں. اور اللہ کی قسم اتنا بیدار مجمع, اتنے چھوٹے مجمع میں اتنے لوگ بیدار ہیں, یہ کبھی کبھی اس طرح کا مجمع ملتا ہے. اللہ آپ سب کس کو سلامت رکھے, اللہ میری ماں بہنوں کو سلامت رکھے. تھوڑا سا مسکرائیے, زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. ہمارے نبی دنیا میں آنے والے ہیں. جبریل دروازے پہ کھڑے ہیں. 70,000 حوریں نبی کے گھر میں, مریم نبی کے گھر میں, آسیہ نبی کے گھر میں, ہاجرہ نبی کے گھر میں. چاند ستارے نبی کے چھت کے قریب چمک رہے ہیں. ذرا سوچ کے دیکھو کیا سما رہا ہوگا. کیا اللہ فرماتا ہے جنت کے 8 دروازے کھول دو, 8 دروازے کھول دو, دنیا میں روزی ڈبل کر دو. 1 روپیہ کمانے والے کو 2 دے دو, 2 والے کو 4 دے دو, 1000 والے کو 2000 دے دو. کیوں؟ کیونکہ میرا محبوب دنیا میں آ رہا ہے, میرا حبیب دنیا میں آ رہا ہے. یار یہ سب میلاد ہی کے لیے تو کیا گیا ہے, یہ انتظام کس کے لیے کیا؟ اللہ فرماتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دو. کیوں؟ کسی کو نبی کی پیدائش پہ عذاب نہیں دیا جائے گا, نبی کے ولادت پہ کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی. آؤ تھوڑی سی توجہ کرنا, میرے نبی دنیا میں آ رہے ہیں. حضرت آمینہ کی سنو, آپ نے اپنے گھروں پہ جھنڈا لگایا ہوگا نا, ربیع الاول کا جھنڈا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ربیع الاول کا جھنڈا اور ربیع الاول کی لائٹ بڑی پاورفل ہوتی ہے. لائٹ جلتی بھی ہے, دوسروں کو جلاتی بھی ہے. یہ جلتی ہے تو سنی کا دل جل اٹھتا ہے, اور جلاتی ہے تو وہابی کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے. یہ ربیع الاول کی لائٹ اور ربیع الاول کا جھنڈا یہ بتاتا ہے ناصر گنج کے بازار میں نکل جاؤ, گھر پہ, مکان پہ, کھیت پہ, کھلیان پہ جھنڈا لگا ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ لینا کہ نبی کے عاشق کا گھر ہے, نبی کے میراد کرنے والے کا گھر ہے. اور اگر نماز روزہ سب موجود ہو, ربیع الاول کا جھنڈا گھر پہ نہ ہو تو سمجھ لو مال PWD والا ہے, ڈبل 12 کمپنی والا مال اوریجنل ہے ہی نہیں. یہ جھنڈا ہی تو ربیع الاول میں فیصلہ کر دیتا ہے ادھر والا کون ہے, ادھر والا نہیں فیصلہ کرتا, فیصلہ کر دیتا ہے. بات آگے بڑھائیں. امام صاحب کوئی دقت تو نہیں آپ کے حساب سے؟ ٹائم اب اوور ہو رہا ہے, چلا جائے, گھبرا تو نہیں رہے, مسکرائیے, زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. میرے نبی حضرت جبریل دروازے پر, 70,000 پورے اندر, میرے نبی آمد ہو گئے. حضرت اب جھنڈا لگانا کہاں لکھا ہے؟ کتاب کا نام نوٹ کرو, کتاب کا نام ہے مقام نبوت, جلد نمبر 2, صفحہ نمبر 46 پہ حدیث پاک. روایت کرنے والی ذات کس کی؟ حضرت آمینہ. ہم کہیں تو آپ جھوٹا کر سکتے ہیں, اپنے امام صاحب کو حضرت کو جھوٹا بتا سکتے ہیں, کیا نبی کی ماں بھی جھوٹ بولے گی؟ نہیں. فرماتی ہے رأیت الجماعۃ قد نزلوا من السماء ومعهم 3 آلام 20 فرکزوا علما علی ظہر الکعبہ وعلما علی بیت المقدس وعلما علی سطح دار. نبی کی ماں فرماتی جب میرے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو میں نے اپنے آنگن میں آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت کو اترتے ہوئے دیکھا. ہم نے پوچھا آمینہ جماعت کیا کرنے آئی تھی؟ فرماتی 3 جھنڈے لے کر آئی. ہم نے کہا جھنڈے لگے کہاں؟ فرماتی ہے فرکزوا علما علی ظہر الکعبہ, ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا دیا. زور سے دوسرا کہاں لگا؟ فرماتی ہے علما علی بیت المقدس, دوسرا جھنڈا بیت المقدس پہ لگایا. آمینہ تیسرا کہاں لگا؟ آمینہ فرماتی ہے علما علی سطح دار, تیسرا جھنڈا میرے گھر پہ لگا دیا. نبی کی پیدائش پر کعبے پہ جھنڈا لگوایا, بیت المقدس پہ جھنڈا لگوایا, نبی کے گھر پہ جھنڈا لگوایا. تبھی تو جمیل قادری کہتے ہیں شرق میں اور غرب میں, اور کعبے کی چھت پر گڑا آمد آقا کا جھنڈا. الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ, الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا. الصلاۃ والسلام. جھنڈا لگا. اب یہی ایک مسئلہ حل کر لو. آسمان سے جھنڈا لے کے کون آتا ہے؟ انسان. آسمانوں پہ کون رہتا ہے؟ فرشتے. وہی لے کر آئے. اچھا اگر جھنڈا لگانا غلط ہے تو ہم تو آج لگا رہے, پہلا فتویٰ لگاؤ جبریل پہ, وہ جو جھنڈا لے کے آئے. اور جبریل کی کیا غلطی ہے بتاؤ؟ فرشتے کوئی کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ ان سے تو اللہ نے کروایا. تو
اب ملا جی تمہارا فتویٰ سب سے پہلے لگے گا اللہ پہ، اللہ کے بعد پھر لگے گا جبریل پہ. ہم تو بہت بعد والے، ہمارے اوپر بعد میں لگانا. پہلے بتاؤ جس نے جھنڈا لگوایا اس نے صحیح کیا کہ غلط؟ جس نے جو لے کر جھنڈا آیا اس نے صحیح کیا کہ غلط؟ اگر کہہ دو صحیح کیا، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں صحیح ہے. اور اگر تم کہہ دو غلط کیا تو اللہ کی قسم کیا اللہ کبھی غلط کر سکتا ہے؟ زور سے بولو، کیا فرشتے کبھی غلط کر سکتے ہیں؟ اور جو یہ کہے کہ اللہ نے غلط کیا، فرشتوں نے غلط کیا، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان یہ آئے کہ ہم کو پھنسانے بیچارے کھلے پھنس گئے. سانپ کے منہ میں چھچندر لیلے چاہے اگلے، دونوں میں معاملہ گڑبڑ ہو. اس لیے جھنڈا لگاؤ اور اچھا لگاؤ. 2 گھر ہیں تو دونوں پہ لگاؤ، چھپر ہے تو چھپر پہ لگاؤ، ٹین ہے تو ٹین پہ لگاؤ. اس لیے کہ نبی کے میلاد کا جھنڈا جو ہے نا وہ گھر دیکھ کے نہیں، دل کا عشق دیکھ کے لگایا جاتا ہے. اب آگے حضرت آمینہ کی سنو. حضرت آمینہ فرماتی چاند ستارے اتنے قریب چمک رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ٹوٹ کے میرے آنگن میں گر جائے. تو کہتے ہیں اچھا چلو مان لیا جھنڈا لگایا تھا فرشتوں نے تو تم لوگ بھی لگا دو، لیکن لائٹ کہاں لگائے تھے؟ لائٹ کیوں لگاتے ہو؟ ہم نے کہا بے وقوف لائٹ بھی لگی تھی نبی کی پیدائش میں. کہنے لگا مولانا کیا بے وقوف بنا رہے ہو؟ ارے اس زمانے میں تو لائٹ تھی ہی نہیں. لائٹ کو آئے دنیا میں ابھی 150-200 سال ہوا ہوگا. نبی کے زمانے میں لائٹ کہاں تھی؟ نے کہا بے وقوف جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا دستر. کہنے لگا ہم نے بات سمجھا نہیں. ہم نے کہا ہم سے سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں، بتا کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ کہنے لگا لائٹ کیوں لگاتے ہو تم لوگ؟ ہم نے کہا لائٹ ہم لگاتے ہیں اس لیے کہ نبی کی پیدائش پہ لائٹ لگی تھی. کہنے لگا کہاں لگی تھی؟ ہم نے کہا تو ہم نے کہا حدیث پاک پڑھے ہو؟ کہنے لگا ہاں پڑھا. ہم نے کہا جنت کے بارے میں پڑھے ہو؟ کہنے لگا ہاں پڑھا. ہم نے کہا جنت کی حوروں کے بارے میں پڑھے ہو؟ ہاں پڑھا. ہم نے کہا کیا پڑھا جنت کی حوروں کے بارے میں؟ کہنے لگا جنت کی حوریں، جنت کی عورتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اندھیری رات میں، کالی رات میں اگر ایک بار دنیا کی طرف جھانک دے، ان کے جھانکنے سے پوری دنیا میں روشنی اور اجالا ہو جائے گا. ہم نے کہا بے وقوف آدمی، ایک حور جھانک دے تو پوری دنیا میں اجالا ہو جائے. میرے نبی کے گھر میں 70,000 موجود ہیں، اجالا روشنی کتنی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا دستار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لائٹ لگی تھی. کہنے لگا اچھا تو تم لوگ حوروں سے کیوں نہیں سجاتے؟ ہم نے کہا تم بہت بڑے پاگل ہو. ابے نبی نور تھے، ان کے لیے نورانی انتظام کیا ہے. ہم انسان ہیں، ہمارے لیے انسانی انتظام. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لائٹیں بھی لگنی چاہیے اور جھنڈے بھی لگنا. اب تھوڑی سی بات آگے بڑھائیں کہ ابھی نبی دنیا میں آئے نہیں. اب سوچ کے دیکھو، آگے بڑھائیں. کچھ لوگ تھک گئے، تھک گئے تو تھوڑی دیر سلام پڑھ لیا. کوئی تو دقت تو نہیں ہے نا؟ تھوڑی سی توجہ، 10-15 منٹ کی گفتگو پھر انشاءاللہ، کیونکہ آپ کو ایک ہی جلسہ سننا ہے، ہم کو پورا مہینہ جلسہ کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں تھوڑا سا مسکرائیے، زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. اگر ہاتھ سلامت ہو تو اپنے نبی کے نام کا جھنڈا بناؤ، لہرا کے کہہ دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ ان ہاتھوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان ہاتھوں کو بیماریوں سے محفوظ فرما دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہنر عطا فرما دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں کی طاقت کو دین کو بچانے کے کام میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی دنیا میں آ رہے ہیں. حضرت آمینہ فرماتی دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. میرے نبی آئے تو روتے ہوئے نہیں، امتی امتی کہتے ہوئے آئے. فرماتے ہیں دنیا کے بچے آتے ہیں تو بدن پہ گندگی لگی رہتی، خون لگا رہتا، گندا پانی لگا رہتا. میرا نبی دنیا میں آیا تو کوئی گندگی نہیں ہے، بدن خوشبوؤں سے مہک رہا ہے. دنیا کے سارے بچے پیدا ہوتے تو ختنہ کر کے نہیں آتے، میرے نبی آئے تو ختنہ کر کے آئے ہیں. ہم نے پوچھا پروردگار عالم، دنیا کے بچے روتے پیدا ہوتے ہیں، تیرا نبی امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہو رہا ہے. پروردگار عالم، دنیا کے بچے ختنہ کر کے نہیں آتے، تیرا نبی ختنہ کر کے کیوں آیا ہے؟ تو رب الرحمت جواب دیتی ہے، او دنیا والے سنو، اگر میرے نبی کے بدن پہ گندگی ہوتی، کوئی بندہ میرے نبی کی گندگی کو صاف کرتا، اس کا میرے نبی پر احسان ہو جاتا. میرے نبی کی ختنہ کوئی کرتا، اس کا میرے نبی پر احسان ہو جاتا. اور میرا نبی دنیا میں کسی کا احسان لینے نہیں آیا ہے، پوری دنیا پر احسان کرنے کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. احسان
جان لینے نہیں ہے، نبی تشریف لائے، 4:20 یا 25 منٹ کا ٹائم، دن ہے کون سا؟ سوموار کا، مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول، انگریزی تاریخ کون سی ہے؟ 20 اپریل، سن کون سا ہے؟ 571 عیسوی۔ یاد رکھیے میرے نبی کو 1501 سال ہو گیا اس بار، کتنا؟ 1501 سال۔ خدا جانے جب 1600 سال ہوگا تو شاید یہاں بیٹھنے والوں میں کوئی دنیا میں نہیں ہوگا، لیکن تب بھی انشاءاللہ کالا گاؤں میں مصطفیٰ کا ذکر ضرور ہوگا۔ اب بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، میرے نبی دنیا میں آگئے، اندر ایک نوکرانی تھی، دوڑ کے باہر نکل کے گئی، نبی کے دادا حضرت عبدالمطلب جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، دوڑ کے جا کے کہا، او عبدالمطلب تم یہاں طواف کر رہے ہو؟ گھر میں عبداللہ تمہارا مرحوم بیٹا، اس کے گھر میں بیٹا آیا۔ حضرت عبدالمطلب نے، دادا نے فوراً طواف چھوڑا، دوڑ کے گھر کی طرف گئے۔ گھر کی طرف گئے تو چلو بیٹے کو دیکھا جائے، گھر کی طرف گئے تو دروازے پہ کون کھڑا ہے؟ زور سے بولو، کون کھڑا ہے؟ حضرت جبریل۔ کیا حکم ملا تھا؟ کسی باہری آدمی کو اندر مت جانے دینا۔ جیسے حضرت عبدالمطلب گھر میں گھسنے لگے نا، حضرت جبریل نے روک دیا، کہاں چلے؟ کہنے لگے، تم کون؟ گھر میرا، بہو میری، بیٹا میرا، پوتا میرا، تم کون ہو روکنے والے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں، سب کچھ تمہارا ہے، پتہ ہے، لیکن مجھے یہاں اس نے کھڑا کیا ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، اس لیے اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، زمین و آسمان کے سارے فرشتے جب تک پیدا ہونے والے بچے کو دیکھ نہیں لیں گے تب تک کسی انسان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملے۔ حضرت عبدالمطلب نبی کے دادا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، حضرت جبریل بھی دروازے پہ پہرے داری دے کھڑے ہو گئے، اور اب فرشتوں کا ہجوم شروع ہوا، فرشتے آ رہے جا رہے۔ حضرت جبریل بھی انتظار کر رہے، مولا میری باری کب آئے گی؟ میکائیل نے دیکھ لیا، اسرافیل نے دیکھ لیا، اسرائیل نے دیکھ لیا، میری باری کب آئے؟ جب سب کی باری ختم ہو گئی، سارے فرشتوں نے، حوروں نے دیکھ لیا، اللہ نے فرمایا جبریل تم جاؤ۔ حضرت جبریل اسی پل کا تو انتظار ہی کر رہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میں دنیا کی باتوں سے سمجھاؤں، جب نوٹ بندی ہوئی تھی تو آدمی فجر سے پہلے جا کے بینک میں لائن لگاتا تھا کہ نہیں؟ اور جیسے بینک کا دروازہ کھلتا تھا تو کہتا تھا کتنی جلدی اندر ہو جائے، اس کے بعد چاہے بندے ہو جائے ہم اندر ہو جائے، کہتا تھا نہیں کہتا؟ اسی طرح حضرت جبریل کھڑے ہو کے انتظار کر رہے، مولا میکائیل دیکھ کے چلے گئے، اسرافیل چلے گئے، اسرائیل چلے گئے، حوریں چلی گئی، فرشتے چلے گئے، ملائکہ چلے گئے، میری باری۔ جب ان کی باری آئی نا تو جلدی سے اندر جانے لگے۔ رب نے کہا رک جاؤ، ٹھہرو ذرا، قاعدے سے دیکھنا، اچھے سے دیکھنا، سکون سے دیکھنا، اطمینان سے دیکھنا، محبت سے دیکھنا، پیار سے دیکھنا، جلد بازی مت کرنا۔ حضرت جبریل نے کہا پروردگار، میکائیل نے، اسرافیل نے، اسرائیل نے، سب نے دیکھا، کوئی پابندی نہیں، میری باری آئی تو پابندی کیوں لگ رہی؟ اللہ فرماتا ہے جبریل تمہیں پتہ نہیں ہے، میکائیل نبی کی بارگاہ میں کبھی کبھی آئیں گے، اسرافیل کبھی کبھی آئیں گے، اسرائیل کبھی کبھی آئیں گے، لیکن جبریل تم ذرا قاعدے سے دیکھنا، تم کبھی کبھی نہیں، پوری زندگی میں 24,000 اچھے سے دیکھ لینا، آنے میں کوئی پریشانی نہ ہونے پائے۔ حضرت جبریل اندر گئے، اندر جا کے دیکھا نا تو حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ میں نے ساتوں زمینوں کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، اتر دیکھا، دکن دیکھا، پورب دیکھا، پچھم دیکھا، جب تو دیکھا، لیکن نبی کے جتنا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ بولے زندہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی نبی نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور رب کو حضرت جبریل دیکھ کے نکلنے لگے، رب نے کہا رک جاؤ، تمہارا کام ختم نہیں ہوا، کیا کرنا ہے؟ فرمایا جنت چلے جاؤ، جلدی سے جنتی پانی لاؤ، جنتی کپڑا لاؤ، جنتی بستر لاؤ، جنتی چادر لاؤ، میرے نبی کو جنت کے پانی سے نہلاؤ، جنتی کپڑا پہناؤ، جنتی بستر پہ لیٹاؤ، جنتی چادر میں لپیٹ کے پوری دنیا گھماؤ۔ حضرت جبریل جنت ہے، جنتی پانی، کپڑا، چادر سب لے گیا، فٹافٹ مصطفیٰ کو غسل دیا گیا اور نبی کو ساری دنیا گھمایا گیا۔ تو حضرت جبریل کے دماغ میں ایک سوال آیا ہوگا، اے پروردگار عالم، آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبر آئے، کسی کو پوری دنیا نہیں گھمایا گیا، ان کو کیوں؟
इनको क्यों? तो रब की रहमत ने जवाब दिया होगा, जिब्रील जरा कान खोल के सुन लो। आदम अपनी कौम के नबी थे, मूसा अपनी कौम के नबी थे, ईसा अपने इलाके के नबी थे, जकरिया अपने खित्ते के नबी थे। लेकिन मेरा जो ये हबीब आ रहा है, इसको पूरी दुनिया इसलिए घुमा दो कि मेरा नबी किसी मुल्क का नहीं, किसी खित्ते का नहीं, किसी इलाके का नहीं, किसी कौम का नहीं, किसी बिरादरी का नबी नहीं है, बल्कि सातों जमीनों का नबी है, सातों आसमानों का नबी है, उत्तर दक्षिण का नबी है, पूरब पश्चिम का नबी है, चरिंदों परिंदों का नबी है, कीड़े मकोड़ों का नबी है, दरियाओं समंदरों का नबी है, यहाँ तक कि सारे नबियों का भी नबी है। इसलिए मेरे नबी को पूरी दुनिया घुमाओ, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए अगर सिक्का चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा। चलेगी तो मेरे सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आगे बढ़ा थोड़ा सा और चले, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये अल्लाह की कसम, इन नौजवानों का जज्बा देख के लग रहा है कि तकरीर करते ही चले जाते हैं, फजर की अज़ान यहीं से पढ़ना पड़ा। लेकिन करें क्या, पूरा महीना प्रोग्रामों की तारीख है, अगर एक ही होता तो चाहे रोए लो चाहे कब्र खोद ले, लेकिन हमको तो रोज रोना है, रोज कब्र खोदना है। घबरा तो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, वरना इमाम साहब लोग बहुत जल्दी स्टेज से भाग जाते हैं। उनको बेचारों को फजर में उठना, और अगर फजर में ना उठे ना तो जाहिल वो बुढ़वा जिसको 3 बजे से खांसने लगता है बिस्तर पे लेटा लेटा, उसको नींद तो आती नहीं। 3 बजे से खांसेगा, अजान से आधा घंटा पहले में आया कि इमाम साहब को खड़का जवान आदमी बेचारा घोड़ा के दाम बेच के सो रहा, उसको क्या फिक्र है? वो तो अलार्म लगाया है, अजान होगी तो उठ ही जाए, अजान का टाइम है उठ गया। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इमाम साहब 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लेट हो जाए तो वो उनसे जाके नहीं पूछेगा हजरत क्या दिक्कत थी, कोई तबीयत तो नहीं खराब हो गई, कहीं नींद तो नहीं आ गई, नहाने की हाजत तो नहीं पड़ गई, क्या हुआ आज 5 मिनट लेट नमाज, ये नहीं पूछेगा। वहां से निकलेगा, नासिरगंज के चौराहे पे पहुंचेगा, चाय का प्याला हाथ में लेगा, कहेगा आज तो गजब होगा। बोले वो क्या? बोले सब बेकार होगा, सब मामला बेकार है हमारे गांव का भैया। तो बोले हुआ क्या, वो तो बताओ। कहेगा हुआ नहीं, छोड़े इमाम साहब का चर्बी लग गई है, सोवत उठता ही नहीं, सोवत उठते नहीं, रेता हटावे पड़ा, अब दूसरा लाओ। ये जालिम बुड्ढे ने ये नहीं पूछा हजरत पूरी रात कहीं गर्मी से नींद नहीं आई, पंखा चल रहा था कि नहीं चल रहा था, खाना खाया कि नहीं, ये सब नहीं पूछेगा। और इमाम साहब से पूछ ले तो मामला पता चल जाए क्यों देर हुई, वो जाके पूछेगा वहाँ होटल पे। याद रखना एक बात, इमामों की जो कद्र नहीं करती है वो कौम कभी कामयाब नहीं होती है। याद रखना, आज आपने इमाम साहब को निकाल दिया, अपने रोब में दबदबा में पैसे के ओहदे की ताकत में इमाम 2 आंसू गिराएगा चला जाएगा, और उसके यहाँ निकलने से पहले अल्लाह कहीं ना कहीं उसके लिए जगह का इंतजाम कर देता है। अल्लाह इतना बड़ा मेहरबान है, पता, माँ की गोद में बच्चा बाद में आता है, छाती में दूध पहले आता है। जानवर का बच्चा बाद में पैदा होता है, थन में दूध पहले आता है। क्यों? अल्लाह जानता है मेरा बिंदा दुनिया में जा रहा, नमाज बाद में पढ़ेगा, रोजा बाद में रखेगा, हज बाद में करेगा, सारा काम बाद में, सबसे पहले खाना, सबसे पहले खाना। इसलिए दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह खाने का इंतजाम कर देता है। इसीलिए कुरान का 12वां पारा अल्लाह फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। दुनिया में कोई जानदार ऐसा है ही नहीं जिसको रोजी अल्लाह न देता। तो तुम इस चक्कर में मत रहो कि तुम इमाम को गड़बड़ कर यहाँ से निकाल दोगे, कुछ कर दोगे तो उनका कोई घाट, तुम अपनी किस्मत पे रहो। इमाम को एक नहीं 70 जगह जाए, पाए मोरा लंग नीस मुल्के खुदा तंग नीस, हम लूले लंगड़े नहीं हैं और अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी, रोजी देने वाला परवरदिगार रोजी देता। इमामों की कद्र करो, उनकी जरूरत को समझो। कभी घर में कुछ अच्छा पका हो ना तो एक बार इमाम साहब को फोन किया करो, हजरत खाने का कुछ मन कर रहा तो ला के दे दूं। कभी अपने खाने से पहले एक बार इमाम साहब को फोन करके पूछ लिया करो, हजरत खाया कि नहीं खाया आपने। कौन पूछेगा, कौन पूछेगा? हमें पूछना चाहिए, हमें जरूरत पे करना है। लेकिन जितने इसमें नेता लोग बैठे होंगे ना, जो डीजे बजवाते हैं, रंडियां नचवाते हैं, फलाना धमाका करते हैं, उसके लिए पैसा है और रजिस्टर मस्जिद का उठा के दे दो, 6-6 महीने की तनख्वाह वाले।
100 रुपया 150 रुपया जो लगे थे घर पीछे, सबसे ज्यादा उसी का बाकी है जो सबसे ज्यादा खुराफात निकालता है। हाँ सच्ची बात बता, इसमें किसी का बाकी हो तो बुरा मत मानना, मैं हर जगह ये बात बताता हूँ। हाँ, इसलिए वो मेरे भाई, तुम्हारा काम 100 रुपये के लिए कौन सा काम रुक जाएगा, लेकिन इमाम का जो 100 रुपया महीने में जाता, उसी से उसका घर चलता है, उसी से उसके बच्चे पलते हैं, उसी से उसके माँ बाप का की दवा आती है, उसी से उसके बच्चों की फीस जाती है, दूध आता है, राशन आता है, और तुम उसको भी गायब किए पड़े हैं। बात आगे बढ़ा जी जी, बातें थोड़ी सी कड़वी हो रही है। हाँ, हो जाता है कभी कभी। देखो, खुले दुश्मन हमेशा सामने से वार करते हैं, लगा जो तीर पीछे से कोई अपना रहा होगा। ये नबी की मिलाद का मतलब ये खाली तकरीरें सुनाओ, नबी की मिलाद का मतलब है दीन भी समझाओ लोगों को, ये भी मिलाद का मकसद था। अब थोड़ा सा मुस्कुराइए, 2-3-4 मिनट की गुफ्तगू और है तो बहुत, लेकिन खत्म करना है तो बहुत जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। चारों इलाके की सैर करा के लाके रख दिए। अब एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ काला गांव वालों, दूसरे जलसे में आऊंगा तब जवाब दूंगा, और अगर उससे पहले तुम्हें जवाब मिल जाए तो मुझे फोन करके बताना। सवाल सुनो, हम नहाते हैं, पानी नाली में जाता है, आप जितने लोग नहाते हैं पानी नाली में, इमाम साहब नहाए, हजरत नहाए, सब पानी कहाँ जाता है? हाजी नहाए, पाजी नहाए, नमाजी नहाए, कोई नहाए, पानी नाली में, मर्द औरत बूढ़ा बच्चा जवान सब नहाते हैं, पानी कहाँ जाता है? नबी को जिस पानी से नहलाया गया वो कहाँ गया? सवाल समझ रहे नहीं? नबी को जिस पानी से गुस्ल दिया गया वो पानी गया कहाँ? आप कहेंगे हजरत वो भी नाली में चला गया होगा, मैं कहूँगा वो जन्नती पानी है, नाली में जाएगा तो उसकी बेहुरमती हो जाएगी। फिर वो पानी गया कहाँ? इसका जवाब ढूंढ के रखिएगा। अगले साल जब हम जलसे में आएंगे या बीच में कभी आएंगे तो हमको याद दिला के जवाब पूछ लीजिए, चलेगा? कि 9 नगर में 13 उधार तुरंत नगर कर दिया जाए, जवाब बता दिया जाए। तो अगर जोर से पूरा मजमा सुभान अल्लाह कहेगा तो जवाब तुरंत मिल जाएगा। दोबारा आना कहाँ है आपको? लेकिन एक बात याद रखना, मैं आने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे आपसे आजमा रहा था, देखिए आपके अंदर कितना वो है, बर्दाश्त कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन हमारा सुन्नी कौन कहाँ बर्दाश्त करता है? वो तो नबी का नाम आ जाए, या तो जान देना जानता है तो जान लेना भी। बता दिया जाए कहाँ गया? जोर से बोलो, बता दिया जाए कहाँ गया? देखते हैं जो इनाम लेके आएगा उसको समझ में आएगा, किसको सबसे ज्यादा जवाब समझ में आ गया। अब देखते हैं किसको ज्यादा समझ में आता है। मुस्कुराइए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी को जिस पानी से नहलाया गया वो पानी गया कहाँ? आज वो पानी गया का मेरे नबी का जब गुस्ल मुकम्मल हो गया, मेरे नबी के पानी बदन से पानी टपकने लगा, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरे नबी के बदन का पानी जमीन पे मत टपकने देना, जमीन गंदी होती है, नापाक होती है, लोग अपना पैर रखते हैं, मेरे नबी के बदन के पानी पे लोग पैर रखेंगे तो नबी की शान घट जाएगी। इसलिए सुनो, जाओ जन्नत से एक जन्नत का प्याला लेकर आओ, जन्नत की तश्तरी लेकर आओ, प्लेट लेकर आओ, बर्तन लेकर आओ, उसी बर्तन में मेरे नबी को नहलाना। जब गुस्ल मुकम्मल हो गया, पानी बर्तन में रोक लिया गया, तो जिब्रील ने पूछा मौला पानी का क्या किया जाए? अल्लाह फरमाता जिब्रील ये पानी ले लो, जन्नत में चले जाओ, जन्नत के चारों तरफ ये पानी छिड़क दो ताकि जन्नत खुशबूदार हो जाए। सरकार की आमद, माता की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्रत आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। वो पानी अल्लाह ने फरमाया जन्नत में छिड़को, जन्नत में छिड़को, जन्नत के चारों कोने पर, जन्नत के चारों पायों पर, जन्नत की चारों दीवारों पर वो पानी छिड़का गया। पता क्या चला सुन्नियों? आज जो जन्नत इतनी खूबसूरत लग रही है ना, मेरे नबी के कदमों का धोवन पा गई है, मेरे नबी के कदमों की बरकत पा गई। चलो बरेली आला हज़रत से पूछे कहाँ गया पानी? फरमाते हैं बचा जो तलवे का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए।
یہ شان ہے میرے نبی کی، اس شان سے میرا نبی دنیا میں آیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں نبی کی میلاد کیا کرو، وقت ملا کرے تو کہیں چھوٹی موٹی ہی میلاد ہو تو جایا کرو۔ آج اگر تمہارے پاس مصطفیٰ کی میلاد میں جانے کا وقت نہیں ہے تو ذرا سوچ کے دیکھنا، جہاں سارے نبی جواب دیں گے صرف نبی کی چلے گی، تمہارے آقا کی چلے گی۔ آج تمہارے پاس ان کے لیے ٹائم ان کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، کل نبی کہہ دے تمہیں بخشوانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تب کہاں جاؤ گے؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ۔ اس لیے نبی کی میلاد میں جایا کرو، نبی کی میلاد کو سنا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک دو تین باتیں، ایک ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جلوس میں عورتوں کو مت جانے دینا، ان کا